قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل کیا، رحمت بنا کر نازل کیا. اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے جو ظلم ہے، ظالم ظلم کرے گا، جادوگر جو جادو کرے گا، کوئی بھی کسی پر ظلم کرے گا، اس کے لیے یہ خسارے کا باعث بھی بنے گا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائی ہیں ان کے حوالے سے آج ہم کچھ سوال و جواب ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کچھ سوال و جواب آپ کے جو پہلے آئے ہوئے تھے میں کوشش کروں گا کہ پہلے ان کو جو ہے کور کیا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی سوالات کو جو ہے وہ دیکھیں کہ جو باقی اس وقت سوال آ رہے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے جو سوال جو بار بار آ رہا ہے وہ ہے خامد بیوی کے مسائل پر، کہ خامد بیوی کے مسائل جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے. خامد بیوی کے مسائل، گھر میں جادو جنات کے مسائل، جس کی وجہ سے خامد بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اس کو جادو جنات کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ہے. تو ہم اس کو کیسے کریں گے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے یا ویسے ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جس گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہوگا اس میں جو ہے اس گھر کے افراد جو ہیں ان میں سب سے پہلے کچھ علامات ہوں گی. ان علامات میں جو ہے ڈر خوف آنا، ڈرونے خواب آنا، ڈر لگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ علامات جیسے کہ خواب میں بیل بھینس اونٹ سانپ کتا چھپکلی وغیرہ نظر آتا ہے، سوتے ہوئے دباؤ محسوس ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. تو اس طرح کا اگر معاملہ محسوس ہوتا ہے یہ جادو کی مین علامات ہیں. تو اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنات کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے، اس کے حل کے لیے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں جو خامد بیوی کے معاملات ہیں، یہ جادو کے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم نے اس طرف جانا ہے. ہم نے جو ہے وہ دنیا کے ٹوٹکوں کی طرف نہیں بھاگنا، ہم نے اس طرف جانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا ہے. کوئی مسئلہ ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے، نظر بد حسد کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے تم نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اللہ پر توکل رکھنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی غیب سے مدد آئے، تم چاہتے ہو یہ جادو جنات کے مسائل تمہیں گرا نہ سکے، تمہیں پریشان نہ کر سکے، تو اللہ پر توکل کرنا شروع کر دو. ایک سوال آیا ایک بہن کا، آپ نے جو پڑھائی بتائی ہے ہم کر رہے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں. تو میری بہن یہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کے لیے، خیالات کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. جس بندے کو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں یا ویسے وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے آنا یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خنزب نامی شیطان ہے جس کا کام ہے نماز میں وسوسے ڈالنا. جنات میں سے ایک جن شیطان ہے جس کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ہے نماز میں آ کر وسوسے ڈالنے، اس نے وہ نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے. اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الخنزب یہ پڑھا کرو. اب ہم دیکھیں کہ اگر عام حالات میں بھی یہ وسوسے آ رہے ہیں تو ہم عام حالات میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. صبح و شام یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ آمنت باللہ ورسولہ، یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. آمنت باللہ ورسولہ، اس کے ساتھ سورہ حدید کی آخری آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ مکمل آیت جو ہے یہ 100 مرتبہ پڑھیں تو وسوسوں والا معاملہ ختم ہو جائے گا. جسم میں جنات کا شر ہے اور بیماری بھی ہے، یہ ایک بہن کا سوال ہے.
کہ جسم میں جنات کا شر ہے اور بیماری بھی ہے اور اس کی وجہ سے اولاد کی بندش کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جی میری بہن، اس کا معاملہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب جادو جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کوئی بھی بیماری بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے جسم میں کوئی چیز انسان کے جسم میں فرمایا شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو اس لیے یہ بیماری بھی لگا سکتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ مجھ پر جادو ہوا اور جادو کس لیے کیا گیا کہ مجھے بیمار کر دیا جائے۔ تو اس طرح یہ احادیث سے ملتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ تغابن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھنی۔ یہ صبح شام پانی، تیل اور کالی مرچ اجوائن پر دم کر لینی ہے، پانی پینا ہے، تیل لگا کر نہانا ہے، اور اسی طرح جو ہے کالی مرچ اور اجوائن کا جو عمل ہے، اولاد کے لیے 3 کالی مرچیں 1 چٹکی اجوائن کی خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں گی، یہ عمل 1 مہینہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے۔ اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تہجد شروع کر لیں، انشاءاللہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے یا میرے چہرے کو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو بھائی اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوں مجھے جوڑوں کا درد نہیں جاتا، تو آپ کا سوال بھی ہے کہ جوڑوں کا درد رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ سکھایا، فرمایا میرے صحابی ایک دعا سکھائی، فرمایا یہ پڑھا کرو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدراتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ دعا 7 مرتبہ، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صحابی یہ کرتے رہے اور کچھ دنوں بعد جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہے یہ مسئلہ وہ ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمارے لیے بھی بتائی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اور کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں جو ہیں وہ اذکار ہیں، سورۃ فلق ناس ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، سورۃ تغابن ہے، یہ پڑھائی کر کے زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کر لیں تو وہ لگائیں، انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جی جب نماز نہیں پڑھنی ہو تو ہاتھ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت یا اذکار جو ہیں، حفاظتی اذکار جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ جی یہ کاروباری مسائل ہیں، اسماعیل خان کا سوال ہے کہ کاروباری مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں گھر میں، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو بھائی اس کا حل یہ ہے کثرت استغفار کو، اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی دور کر دیتے ہیں اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے۔ تو اس لیے کثرت استغفار سارے گھر والے کریں، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ یہ جو ہے خواب میں ڈر لگتا ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے، تو جو ڈر دباؤ محسوس ہوتا ہے اذکار کر کے سوئیں، اذکار سونے سے پہلے اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اور جادو کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو اگر جادو کی وجہ سے اگر شادیوں کا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ جادوگر کیا کرتا ہے وہ آ کر آپ کو پکڑ کے نہیں روکتا شادی سے، یا وہ رشتہ آنے والا ہے اس کو نہیں روکتا، بلکہ کیا کرتا ہے جادو آپ پر کرتا ہے اور جس سے آپ کی صورت جو ہے وہ بدل کے دکھاتا ہے، جس سے رشتہ دیکھنے والے کو آپ بدصورت لگتے ہیں، آپ کے معاملات بدصورت لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی تکلیف جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس طرح معاملات میں خرابی بھی آ جاتی ہے تو وہ رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کثرت استغفار کرنی ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا ہے، اور سورۃ فلق ناس
7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام. رشتے میں رکاوٹ کے لیے یہ عمل کریں, رشتے میں رکاوٹ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. اور تہجد کی نماز پڑھیں, انشاءاللہ رشتے میں رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سستی کاہلی, یہ زاہد ملک کا سوال ہے کہ سستی کاہلی کا مسئلہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نیند میں گھبراہٹ اور کچھ ہسبینڈ کے مسائل ہیں, ہسبینڈ بیوی کے مسائل ہیں. تو اس کے ساتھ اس کا یہ حل ہے کہ سستی میں ذکر زیادہ شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. ذکر زیادہ شروع کر دیں. ذکر جو ہے یہ سستی کو ختم کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی بھی پریشانی تکلیف ہے, ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتے ہیں. چاہے وہ جادو کا مسئلہ ہو, چاہے وہ جنات کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ گھر میں پریشانی ہے وہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. سورۃ فلق ناس کو پڑھنا شروع کر دیں. جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ کسی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے چھپکلی نے کاٹا ہے پاؤں پر. تو جو چھپکلی کا کاٹنا ہے عموماً یہ جادو کی علامات میں سے ہے. آپ علاج کریں, اپنے اذکار کو بڑھا لیں, صبح شام کے اذکار کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. لازماً اپنے اذکار کو جو ہے وہ پابندی کریں, بڑھائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پہلے سے مبتلا ہیں تو سورۃ فلق ناس کی کثرت کر دیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. سورۃ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ جادو کے علاج میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں جادو کے علاج میں. تو اس لیے اگر کسی کو جادو کا مسئلہ ہے تو سورۃ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو معمول بنا لے, ان کو جو ہے صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق ناس نازل فرمائی اور سورۃ فلق ناس کے ذریعے بتایا کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ایسا بنتا ہے تو یہ پڑھائی تم نے کرنی ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے تم جادو جنات کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ معاذ رفیق بھائی کا سوال ہے کہ اگر حاسد ہو, دشمن ہو ہمارے گھر پہ یا کچھ بھی اس طرح کا کرنے والا ہو تو ہم کیا کرنا ہے, ہم نے اس کا حل کیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آپ اذکار کرتے رہیں, صبح شام کے آیت الکرسی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آخری 2 قل جو ہیں وہ پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعائیں ہم نے اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب پر مکمل طور پر ڈالی ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے. کوئی بھی آپ کو شر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, کوئی بھی آپ کا حاسد ہے, تو اللہ تعالیٰ اس حملے سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. جی یہ گھر میں جادو کا مسئلہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ گھر سے خوف آتا ہے, جادو کا مسئلہ ہے اور کچھ عجیب سی کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو بھائی اس طرح اگر کوئی بھی گھر میں مسئلہ ہو, جادو کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے, جنات کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے, تو سب سے بہترین حل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ گھر میں چاروں کونوں میں اذان دیں. اذان دینے کے بعد جو ہے وہ چاروں کونوں میں اذانیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے وہ شیطان کو جو دور بھگا دیں گے. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جس گھر میں 3 دن تک پڑھی جائیں اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, اس گھر سے جادو جنات کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل لگائیں. اگر مکمل نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ لازمی پڑھیں. جی یہ خواب میں خوف آنا یہ میں بتا چکا ہوں, اذکار کریں. خواب میں اگر خوف ڈر لگتا ہے تو اذکار کریں. تو انشاءاللہ سونے کے اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے سارے بدن پہ پھیریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ نہیں بنے گا. بسا اوقات یہ جادو جنات کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا مسئلہ, انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. جی یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک لڑکا 18 سال کا ہے, اس پر جن کے وسوسے آتے ہیں,
جس سے وہ برے اس کو خیالات بھی آتے ہیں، جس سے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ایک آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتا نہیں سکتا، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دعائیں سکھائیں، فرمایا شیطان آتا ہے تمہارے پاس اور تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں برے وسوسے ڈالتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے۔ فرمایا جب ایسا خیال آئے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اور سورۃ حدید کی آخری آیت بتائی ہے اس بچے کے لیے جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، جس کو بہت زیادہ وسوسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بتایا ہے۔ یہ وہ صبح شام 100 مرتبہ اس بچے پر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی یہ ایک سوال آیا ہے کہ میرے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر لگے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ طریقہ بتائیں کہ میں جو ہے اس کا علاج کر سکوں۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جی، آپ پر اگر کوئی بار بار جادو کر رہا ہے، بار بار حملے کر رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ شیطانی قوتیں اکٹھی ہو کر آ جائیں، ساری کی ساری دنیا کی شیطانی قوتیں ایک طرف اور میرے اللہ کی طاقت ایک طرف، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد لیں، اللہ کی مدد آئے گی، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کے لیے ایک دعا ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارا دن کو اس کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے کاموں کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، وہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا معنی مطلب مقصد کیا ہے؟ اللہ جتنے دشمن ہیں، جتنے جادوگر ہیں، جتنے شریر ہیں، میں ان کے مقابلے میں تجھے لاتا ہوں اور تیری حفاظت میں خود آتا ہوں۔ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور جادوگروں کے مقابلے میں جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جادوگر اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی آن لائن علاج نہیں کرتے، ہم پڑھائی بتاتے ہیں۔ ایک سوال آیا کہ آپ آن لائن علاج کرتے ہیں، ہم پڑھائی بتاتے ہیں، طریقہ کار بتاتے ہیں۔ ہماری کوشش مقصد ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے سب کو اپنا علاج خود کرنا سکھائیں، اور انشاءاللہ جو ہم طریقہ کار بتاتے ہیں، کوئی بھی ہمارا طریقہ کار جو علاج کا ہے وہ ادھورا نہیں ہوتا، وہ ہم پورے کا پورا بتاتے ہیں تاکہ جو ہے کسی کو مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے آپ وہ طریقہ علاج دیکھ کے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ تعبیر پوچھنی ہے۔ دیکھیں تعبیر کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو سب کے سامنے بتانے والے نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب کے بارے میں بتایا ہے کہ کسی کو نہ بتائیں، تو اس طرح کا خواب نہ تو بیان کیا جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے خواب کی جو ہے وہ یہاں پر تعبیر نہ کی جائے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ سوتے ہوئے دباؤ والی ویڈیو میں آپ نے جو پڑھائی بتائی ہے وہ کب تک جاری رکھنی ہے؟ یہ میری بہن تقریباً 21 دن کا ہم نے بتایا تھا کہ 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اگر معاملہ بہتر نہیں ہوتا تو یہ پڑھائی کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، لیکن پہلے 7 دنوں میں اللہ کے فضل سے یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جو سوتے ہوئے اذکار ہیں وہ نہیں چھوڑنے، وہ جاری ہی رکھنے ہیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عصر کے ٹائم ہوتا جاتا ہے تو میری طبیعت گھبرانا شروع ہو جاتی ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہی ہو، بسا اوقات کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے طبیعت خراب ہونے کی۔ ٹھیک ہے عصر کے وقت ہو سکتا ہے کوئی شیطانی اثر بھی، شیطان کا حملہ بھی ہو سکتا ہو، لیکن
اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا جادو جنات سے ہٹ کے سوچیں تو اپنا میڈیکلی طور پر بھی لیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مجھے بسا اوقات جو معدے کے مریض ہوتے ہیں ان کو شام کے وقت جو ہے وہ اکثر اوقات طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس چیز کا بھی جائزہ لینا ہے۔ باقی اگر آپ اذکار کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں اپنا اللہ پر توکل کو مضبوط کریں، یقین کو مضبوط کریں۔ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اذکار بھی کرتے ہوں اور آپ پر پھر جو ہے وہ جادو جنات کے معاملات بنتے ہوں۔ فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، اس کا حل یہ ہے کہ رات کو سونے کے اذکار کر کے سوئیں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رستہ نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں گجرانوالہ سے ہوں اور میرے 7 سال سے مرض میں مبتلا ہوں اور جسم میں درد رہتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں انہوں نے لکھی ہیں، تو میرے بھائی آپ جو ہے وہ میں پڑھائی بتا رہا ہوں، میں پڑھائی بتا رہا ہوں، آپ یہ پڑھائی کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جو بھی جسمانی بیماریاں ہیں چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہیں چاہے وہ ویسے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، تیل لگا کے جسم پر دن میں 1 مرتبہ نہا لیں، یہ جسمانی بیماریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے چینل پہ رقیہ دم ہے، وہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے کچھ آیات ہم نے اکٹھی کی ہیں قرآن پاک سے، تو وہ آپ سنیں گے صبح شام 1 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، یہ گوہر خان نے سوال کیا ہے کہ گھر میں سورۃ بقرہ بھی کا علاج نہیں ہے۔ پیارے بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ 7 اذانیں دیں چاروں کونوں میں، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھیں، یہ اس کا علاج ہے۔ یہ 7 دن کر لیں اور سارے گھر کے افراد یہ اذکار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ خون کو چھینٹوں والا عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے یہ تھوڑی سی پڑھائی کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ نے پڑھائی دی ہے 21 دن کے لیے، لیکن میں نے 1 ویک کی ہے تو میری زیادہ طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی اور عجیب کیفیت رہتی ہے۔ تو میری بہن آپ اس پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب شیطان پر پڑھائی ہوتی ہے، شیطانی اثر جسم سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ کو طبیعت میں خرابی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس لیے آپ جو ہے وہ اذکار کو جاری رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ شیطانی اثر یا عمل جب جسم سے نکلتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن، طبیعت خراب ہونا اور اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ یہ رقیہ کے بارے میں کہ رقیہ آپ کا کتنے دن سنیں؟ رقیہ جو ہے وہ جتنے دن پڑھائی کرنی ہے صبح شام 1 مرتبہ سنیں۔ جی، یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کسی پر جادو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو ویسے بہتر کرنا سیکھیں، سورۃ فلق ناس پڑھو اور سب سیٹ ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، یہ دیکھیں آپ کا نقطہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے اور احادیث میں صحابہ کرام نے بہت سارے صحابہ کرام پر جادو ہوا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ ہر بات کو جادو کی طرف منسوب نہ کیا جائے، لیکن جو جادو کا مسئلہ ہے اس کو بھی جو ہے یہ نہ کہا جائے کہ اس پہ جادو نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں ہے۔ جادو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور سورہ یونس آیت نمبر 81، سورہ یونس آیت نمبر 85-86، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر جو ہے 67، 68، 69 اور سورۃ فلق ناس، اس طرح کی بہت ساری آیات جن میں جادو کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے، یہ کہنا کہ جادو ہوتا نہیں ہے، یہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جو کہتا ہے جادو ہوتا نہیں ہے یا جادو کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔
جی یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی پہ جنات ہوں تو مرنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہاں بھائی، جیسے انسان مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں ویسے جنات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہم نے جنوں انس کو جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کا معاملہ ہے ویسے جنات کا معاملہ ہے۔ یہ محسن تارر بھائی کا سوال ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، بچے تنگ کرتے ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، خواب میں ڈرتا ہوں۔ بھئی یہ شیطانی اثر کی علامت ہے۔ آپ اپنے گھر میں پڑھائی شروع کر دیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ علم نشرہ، سورۃ فلق ناس، سورۃ الرحمن کی تلاوت، یہ 4 چیزیں شروع کر دیں۔ یہ گھر میں بچوں کے معاملات جو ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں یا شیطانی اثر ہے یا آپ کو ڈر خوف لگتا ہے، یہ انشاءاللہ صبح شام کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، یہ ایک کسی کا سوال ہے کہ مجھ پر کوئی بہتان لگا رہا ہے تو اس کا میں نہیں جانتا اس کو، یہ کون ہے، اس کا کیا حل ہے، میں پریشان ہوں۔ بھئی سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ پریشانی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ آپ اللہ سے مدد طلب کریں جب دنیا اس طرح کے معاملات میں لگ جائے، جب دنیا آپ کو ہرانے میں لگ جائے، جب دنیا آپ کے مقابلے میں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آپ نے جو ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما اور جو بھی معاملہ ہے، جو بھی مقابلے میں ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت، سورۃ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت جو ہے یہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس کے شر سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ بھی کر لیں گے اور کافی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر لیں گے۔ یہ ناصر خان کا سوال ہے، جادو بار بار ہو رہا ہے، 10 سال سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ پیارے بھائی آپ ایسے کریں، ایک بار مکمل اس کا علاج شروع کریں۔ علاج اگر ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، نہیں تو جو ہم نے طریقہ کار بتایا ہے پڑھائی کرنے کا جادو کے علاج کے لیے وہ شروع کریں۔ اس میں سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت صبح شام گھر میں لگائیں اور اس کے ساتھ رقیہ دم جو ہے وہ صبح شام سنیں۔ انشاءاللہ یہ 1 مہینہ کریں گے، جس طرح کا بھی جادو ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آ گئی بار بار کرنے والا۔ اچھا، ایک بار اگر جادو آپ پہ ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے یہ تعداد 3 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینی ہے۔ اگر یہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کہیں کہ جادو آپ پر ہوا ہے تو پھر ماننے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، تو اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کو دنیا کے جادوگر کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ کا یقین ہوگا کہ میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، یہ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اذان سنتے کراہت، ڈر لگتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تو بھائی اس کا جو ہے یہ شیطانی اثر کی علامت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ذکر زیادہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ ذکر زیادہ کریں، یہ شیطانی اثر کی علامت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ زیادہ کثرت سے پڑھیں، یہ شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، مجھ پر جو ہے وہ جادو کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ہاں جی میرا علاج پہلے ہو چکا ہے لیکن اب پھر جو ہے وہ خواب میں ڈرتی ہوں۔ میری بہن یہ جو ڈرنے والا خواب اور جو آپ خواب بتا رہی ہیں اس کا معاملہ، اس کا یہ علامت ہے کہ ابھی معاملات اثرات وغیرہ ہیں، تو آپ پڑھائی کو بڑھا دیں۔ اگر جادو کا مسئلہ، جنات کا مسئلہ، نظر بد، حسد کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو شر لے کر آتا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ اب آپ نے اذکار پڑھائی کرنی ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں۔
اب اگر جادوگر جتنی بھی طاقت سے آتا ہے آپ اتنی پڑھائی بڑھا دیں، آپ اللہ سے اتنی زیادہ مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ آپ پڑھائی بڑھائیں گے، وہ جادوگر کا عمل ختم ہو جائے گا۔ وہ پڑھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ پڑھائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، اور وہ پڑھنی کیسے ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر یقین کریں، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف اسباب کو نہ دیکھیں، مسبب الاسباب سے مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں۔ سب سے بڑا علاج جادو کا، سب سے بڑا علاج، آپ کو کوئی معالج نہیں مل رہا، آپ کو کوئی علاج کرنے والا نہیں مل رہا، آپ کو کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، ایک رستہ اللہ نے بتایا ہے، ایک رستہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تمہیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ جب بندہ سجدے میں پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا سنتے ہیں۔ جو بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت ہو، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا علاج دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے اپنا علاج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے علاج اتارا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بنے تو وہ دعا کریں، دعا سب سے پہلے کریں، اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جی ناصر خان کا سوال ہے، میری کزن پر جنات کا مسئلہ ہے، وہ گھر میں خود کو بھی ہمیں مارتی ہے، اس کا حل؟ بھائی اس کا حل یہی ہے، وقتی طور پر تو اس کو جو ہے کسی قریبی معالج جو توحید سے، قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہو اس کے پاس لے جائیں یا ہمارے پاس لے آئیں، نہیں تو اس کو اذکار شروع کروا دیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس کا پانی پڑھ کے دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ سکھا دیں، پڑھنا شروع کروا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جنات کا اثر، طاقت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جنات کی طاقت جو ہے وہ ذکر سے کم ہوتی ہے، جب آپ ذکر کو بڑھا دیں گے تو وہ جنات کی طاقت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ 12 سال سے میرے اندر جن ہے، وہ کیسے نکلے گا؟ تو بھائی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک معالج کے پاس آ کے آپ علاج کروا لیں، وہ اللہ کے فضل سے اس پر پڑھائی کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ سے دعا کر کے اس کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ذکر بڑھا دیں، اس میں کون کون سا ذکر جو شیطان جنات پر بھاری ہے، جنات کو تکلیف دینے والا عمل ہے، اس میں سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دوسری چیز آیت الکرسی ہے، تیسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، چوتھی چیز سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے 35 ہے، اور 5ویں چیز سورۃ فلق ناس ہے۔ یہ چیزیں شیاطین جنات پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر آپ کے جسم سے جن نہیں نکلتا، ان پڑھائی کو روٹین بنا لیں، رقیہ سنیں، پڑھائی کر کے پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کر نہائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جن کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بلال بھائی کا سوال ہے کہ میرے والد صاحب کی زبان خراب رہتی ہے یا زبان میں کوئی مسئلہ ہے؟ پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24 سے 28 میں فرمایا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ کو یہ دعا سکھائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میری زبان کی گریں کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کا جو مسئلہ تھا وہ گریں کھول دی تھی تاکہ میری بات کو سمجھ آ جائے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو یہ والی آیات جو ہیں یہ پڑھ کے دم کیا جائیں، یہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا جائے، 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کے ان کو پانی پر دم کر کے پلایا جائے، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس ملا لی جائے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک۔ یہ جو زبان کا تھتلنا، کوئی بھی بچہ اگر بول نہیں پاتا تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت بہترین ہے۔ بچہ اگر اڑ کے بولتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم